دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس سلسلے میں شامل رہوں گا، اور سلسلہ ہے ایسی بھی کیا سوچ ہے، جس کا آج کا جو عنوان ہمارا ہے، موضوع ہے، وہ ہے کہ 11ویں شریف کی برکات حاصل کیوں نہیں کرتے۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے۔ میں نے دریافت کیا کہ اے ابو زرعہ، آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیوں کر ملا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ضمناً ایک بات عرض کروں گا ضرور، خاص کر وہ افراد جو اسٹوڈنٹس ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام لیتے ہیں، یا ویسے بھی جنرلی جب بھی کوئی اپنے کام کاج میں حصہ لیتے ہیں یا کوئی ایسی رائٹنگ کرنی ہو، اور جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد احمد یہ پڑھا لکھا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ لیا کرے۔ کہ ایک روایت میں کہ جب تک درود شریف لکھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے، درود پاک پڑھنے لکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی زمزم تاجدار مدنی انعامات یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری ایک ترغیب دلاتے تھے، فضل بھائی یاد ہوگا کہ ہر مہینے یہ کفل مدینہ کا جو پیڈ ہے نداء اسلامی میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی لکھ کر گفتگو کریں، تو الحمدللہ یہ پیڈ مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے۔ تو اس پر باقاعدہ طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، یہ پورا اس کا ایک طریقہ ہے کہ روزانہ اگر آپ ڈیٹ چینج کر کے اس پر اپنے کچھ پوائنٹس لکھنے کی عادت بنائیں گے تو ضرور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمارے حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی پیاری ترغیب ارشاد فرماتے تھے، اور کئی اسلامیوں کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اس کی وہ ایک عادت بھی بناتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی عطا سے پیدائشی ولی تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں الحمدللہ ہم سنتے ہیں۔ ایک بات فضل بھائی بڑی پیاری خوبصورت لکھی گئی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے دل جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں میں تھے۔ کیا بات ہے۔ اور اس ضمن میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم کلام کا بہت شوق تھا، اور میں نے کتابیں حفظ کر لیں، اس میں خوب ماہر ہو گیا تھا۔ میرے چچا مجھے اسے روکا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مجھے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے، اور راستے میں فرمایا کہ عمر، ہم اس وقت ان کے حضور حاضر ہو رہے جن کے دل اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے، اللہ اکبر، لہذا ان کے سامنے احتیاط سے حاضر ہونا تاکہ ان کے دیدار کی برکتیں پاؤ۔ کیا بات۔
تو کہتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر میرے چچا نے غوث پاک سے عرض کی کہ حضور میرا یہ بھتیجا علم کلام میں آلودہ ہے، میں منع کرتا ہوں، یہ مانتا نہیں ہے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر، تم نے علم کلام میں کون کون سی کتابیں حفظ کی ہیں؟ تو کہا کہ میں نے کہا کہ فلاں فلاں کتابیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر پھیرا، کہتے خدا کی قسم ہاتھ ہٹنے نہ پایا تھا کہ مجھے ان کتابوں سے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، اللہ اکبر، اللہ، اور ان کے تمام مطالب اللہ نے مجھے بھلا دیے، اور میرے سینے میں فوراً علم لدنی بھر دیا گیا۔ کیا بات، میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے علم الہی کا گویا بیان کرنے والا ہو کر اٹھا، کیا بات، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے بعد عراق میں کوئی اس درجے کو شہرت نہ پائے گا۔ اللہ اکبر، تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر دلوں پر اور قابو کیا ہوگا کیا بات، کہ ایک ہاتھ مار کر تمام حفظ کی کتابیں یکسر مٹا دی کہ نہ ان کا لفظ یاد رہا، نہ علم کا کوئی مسئلہ، اور ساتھ ہی علم لدنی سے سینہ بھر دیں۔ اچھا اس میں حاجی امین صاحب آپ نے جو بات بیان فرمائی نا، جمعے کا دن تھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے 2-3 خدام رفقا موجود تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا اتنا شہرہ، اور آج ہم کتنی آرام کے ساتھ جو ہے یہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور کوئی لپک نہیں رہا، کوئی کر نہیں رہا۔ چنانچہ ابھی ان کا سوچنا تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا، اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہوئے تو اچانک سے لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف لپکے، اور اتنا لپکے کہ اب ان میں اور غوث پاک میں بہت دوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی اچھا تھا کہ میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کیا بات، ابھی انہوں نے سوچا، پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، اور لوگ جو ہے یہ دوبارہ نارمل ہو گئے۔ پھر ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں کے دل ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا بات، چاہیں تو اپنے قریب کر لیں، چاہیں تو دور کر سبحان لیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو اللہ والے جن کی نسبتیں جو ہم آج الحمدللہ اس پر فخر کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خاص کر غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے نسبت حاصل کرنے کا جو ذہن ملتا ہے کہ اپنا اگر ایک دن کا بھی بچہ ہو بالکل، تو اس کو غوث پاک سے نسبت جوڑ دیں، کیا بات، جہاں، اور پھر سوچ کیا دی جاتی ہے؟ سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب قیامت کے دن میں غوث پاک کے جھنڈے تلے جمع ہوں گا تو میری اولاد، میری نسلیں بھی غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہوں تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گی۔ کہا گیا نا کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ جو نسبت کی جو باتیں ہم کر رہے ہیں جی، تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرمائے، اور یقین مانے کہ یہ اس حوالے سے جو علماء نے لکھا ہے کہ ان بزرگوں کے پاس سے جو برکتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ فرماتے ہیں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا اس میں قول بھی نقل ہے کہ قیامت کے روز اولیاء، صدیقین اور مشائخ طریقت رحمہم اللہ کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، بالکل، تو ان کے کندھوں پر چادریں پڑی ہوں گی، اور ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکے ہوں گے۔ اللہ، ان بزرگوں کے مریدین اور عقیدت مندان ریشوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے۔ اور یقین مانے کہ جو ان بزرگوں کی نسبت حاصل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کی برکتیں وہ پاتا ہے۔ 11ویں شریف کا جو خاص کر ایک کانسیپٹ ہے جی، کہ 11ویں شریف جو منائی جاتی ہے، تو سب سے پہلے تو اگر یہ ایک تھوڑا کلیئر ہو کہ 11ویں شریف کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، سب سے پہلے میں حاجی امین صاحب، آپ نے جو یہ بات زبردست وہ فرمائی نا کہ اس دن ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے سبحان اللہ، پیران عظام کے ساتھ یا اپنے اپنے دینی ائمہ کے ساتھ، ان کے ساتھ یوں سمجھے کہ ان کے دامن کو پکڑ کر لٹک جائے گا، سبحان اللہ، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، سبحان اللہ، کہ اس دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کے متعلق یہ فرمایا گیا۔ جہاں تک آپ نے بات یہ ارشاد فرمائی، اور آج جو موضوع ہے کہ 11ویں شریف کی برکات حاصل کیوں نہیں کرتے، اصل میں 11ویں شریف ہو گئی یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی چھٹی ہوتی ہے، یا ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یوم 15 رجب المرجب کو مناتے ہیں یا 22ویں کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو یوم منایا جاتا ہے، یہ سب در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ بتائیے نا ان دنوں کے اندر آخر کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جاتا ہے، یہی کہ ان کی سیرت پر بیان ہوتا ہے، ان کی سیرت سے سننا سنانا کیا ہے، اور انہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ان کے ایصال ثواب کے لیے سمجھیے کہ کھانا بنایا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اس میں مرکزی جو کردار ہے ایصال ثواب کے اندر، جو مرکزی چیز ہے وہ ہے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ عرض کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سبحان کہ یا اللہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کی بھی مغفرت فرما۔ مفتی قاسم صاحب نے اپنی تفسیر صراط الجنان میں اس کے آیت کے تحت جو آخری جو باتیں بیان کی نا، بہت پیاری باتیں بیان کی۔ فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ سبحان بزرگوں کے لیے بھی وہ دعا کیا کرے، خصوصاً صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ اور دوسری بات انہوں نے لکھی کہ بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے عرس، ختم، نیاز اور فاتحہ اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ مومن کی پہچان یہ کہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اچھی عقیدت رکھے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو ہم کسی کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں بھی دے گا اور انشاءاللہ اس کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ نہیں ماشاءاللہ، یہ ایک بات بھی ہے نا کہ جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق، جی جیسے اگر کوئی امیر شخص ہے، اس امیر شخص کے بیٹے کی شادی ہے، صحیح، اب ایک غریب آدمی ہے، کیا بات تو وہ ماشاءاللہ، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو تحفہ دے گا، بالکل، لیکن جب وقت امیر کا دینے کا آئے گا ہائے ہائے کیا تو بات، وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ کیا بات، تو یہاں پر بھی یہی ہے نا ایسے ہی ہے۔ کہ اگر ہم ان بزرگوں کے دن منا رہے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہی نیک اعمال ہوں گے، اور انشاءاللہ اس پر مزید بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ تو اب ہم نے تو یہ جو دن منایا تو ہم مفلس فقیر اللہ ہم کیا دیں گے؟ صحیح، تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق کوئی چھوٹا موٹا عمل کر لیں، کوئی نیکی کر لیں، کوئی ایصال ثواب کر لیں، کوئی دعا کر لیں، اب جب ان کی طرف سے ریٹرن ملے گا کیا بات ہے، ہے تو یہ بھی تو ایک بات ہے۔ اور پھر ایصال ثواب کے حوالے سے تو جو اور بھی روایات ہے، اور خاص کر اس کے ضمن میں اگر ہم یہ بھی مطلب ڈسکس کریں کہ یہاں پر ایصال ثواب تو اپنے تمام جتنے بھی دنیا سے گئے مرحومین وغیرہ ان سب کے لیے بھی کرنا چاہیے، ان سب کے لیے بھی کرنا چاہیے، کہ بعض اوقات یہ ایک کمزوری ہے معاشرے میں کہ اگر مثال ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، اتنے بزی ہو گئے، مصروف ہو گئے کہ بعض اوقات اپنے مرحومین کی مرنے کی مطلب تاریخیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں، اور ہم ان کے لیے جو ایک وقت تھا کہ ایصال ثواب کا کوئی اہتمام ہوتا تھا تو اس سعادت سے محروم ہو جاتے۔ تو بہرحال اگر ان بزرگوں کے ایام منا کر ان کے لیے ایصال ثواب کا کوئی اہتمام کیا جائے گا تو ضرور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ 11ویں شریف کے حوالے سے جو وقار بھائی ہماری گفتگو جاری ہے کہ 11ویں شریف کے حوالے سے ماشاءاللہ فضل بھائی نے اچھی وضاحت کی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص کر دینے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے مزید ہمیں مطلب کیا اہتمام ہونا چاہیے؟ اللہ پاک نے ہمیں سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس کے ولیوں یعنی اس کے دوستوں کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ کیا بات، اور عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کے ذکر کی جو محافل ہوتی ہیں، ظاہر ہے عرس کی محفل ہو یا ایصال ثواب جس کو کہنا چاہیے ان اولیاء کرام کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں ان اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ پھر جیسا کہ آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ان ولیوں کا جب ذکر ہوتا ہے اول تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر ان کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم اپنے عمل کے اعتبار سے، ہم اپنے اعتبار سے ان کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی طرف سے ظاہر ہے جو ریٹرن آئے گا وہ اپنی شان کے اعتبار سے ہوگا۔ تو ان اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ایصال ثواب ان کو کرتے رہنا چاہیے کہ یہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ میں عجیب سے کرنا چاہوں گا کہ یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔
चुनाचे अमीर अल सुन्नत ने अपने बहुत जबरदस्त मदनी मंसूरे में, एक तो ये कि ये हर घर के अंदर होना चाहिए, सच्ची बात तो ये। माशाअल्लाह। इसका जो चैप्टर है फैजान ईसाल सवाब, आप यकीन करें कि अगर जिसके माँ बाप इंतकाल कर गए हों या जिसका कोई अजीज इंतकाल कर जाए और वो उसे पढ़े, और माशाल्लाह मकतबतुल मदीना ने इस पूरे यानी इस चैप्टर को अलग से भी छापा है, तो इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के इतने प्यारे फरामीन है कि दिल को ढारस होती है कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मगफरत निशान है कि मेरी उम्मत गुनाह समेत कब्र में दाखिल होगी, और ये फैक्ट है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है, तो बिल्कुल यानी दुरुस्त है। मगर आगे इरशाद फरमाया और जब निकलेगी तो बेगुनाह होगी। क्यों? क्योंकि वो मोमिनीन की दुआओं से बख्श दी जाती है। यानी कितनी हम दुआ करते हैं, ये अल्लाह को कितनी यूं समझिए कि ये पसंद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुश्कबार है कि मुर्दे का हाल जो है ये कब्र में डूबते हुए इंसान की मानंद है, क्योंकि वो शिद्दत से इंतजार करता है कि माँ या बाप या भाई या किसी दोस्त की दुआ पहुंचे, और जब किसी की दुआ उसे पहुंचती है तो वो उसके नजदीक दुनिया और माफिया यानी दुनिया और जो कुछ उसके अंदर है उससे वो बेहतर होती है। और फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कब्र वालों को उनके जिंदा मुतालिकीन की तरफ से हदिया किया हुआ सवाब पहाड़ों की मानंद अता फरमाता है, और जिंदों का हदिया यानी तोहफा मुर्दों के लिए ये दुआ मग़फ़िरत करना है। अल्लाह। और ये वैसे भी जो हम ईसाल सवाब करते हैं, तो बाज़ रिवायत में तो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी थाल में वो सवाब जो रखते। हाँ, मुझे एक वो वाकया याद आ रहा था कि किसी ने ख्वाब में एक देखा शख्स को कि बहुत सारे अफराद है, वो कुछ जमा कर रहे हैं ना, एक शख्स आराम से बैठा हुआ है। मतलब भाई ये सब क्या कर रहे हैं? मतलब ये जो लोग इनके लिए साले सवाब भेजते हैं ये वो जमा कर रहे हैं, मतलब तुम क्यों बैठे हुए हो? कहा मेरा बेटा है, वो हाफिज कुरान है, वो कुरान पढ़ता है, मुझे भेज देता है, मुझे यूं जमा करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद में ख्वाब में देखा वो भी जमा कर रहे कि क्या हुआ? का वो मेरे बेटे का भी इंतकाल हो गया तो वो मुझे भेज दिया करता था। और जो आपने भी फरमाया कि बाज़ औक़ात हमें तो अपने मरहूमीन की तारीख भी याद नहीं रहती कि कब जो है वो इंतकाल हुआ, हालांकि वही माँ बाप कितनी मेहनतों से हमें जो है उन्होंने बड़ा किया, सब कुछ हमें इस काबिल किया, आज हम उनको दुआ में याद रखने को तैयार नहीं है, इसाले सवाब करने को तैयार नहीं है। ये बहुत दर्स वाला एक वाक़या है। और वैसे भी एक बात है, दावत में जाए हम जी, 500 अफराद की दावत है, अब 200-500 अफराद की दावत में गए और जाकर जनाब वो खाना शुरू हुआ, तो हम देखते कि मेजबान टेबल पर आते हैं ना, अब सबको तो नाम लेकर नहीं ना, अब उसने आकर कहा वकार भाई लीजिए ना, या फजल भाई लीजिए ना। अब जो फुजैल भाई, वकार भाई या जो भाई भी सबके साथ बैठा है, तो पता चलता है कि उस सबके सामने जो ना उसका ये पूछना उसको अच्छा लगता है, क्या मान मिला अपने को। मुफ्ती कासिम साहब का एक बयान था कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये पेट ही इसकी दुनिया है। सही। जैसे ही ये दुनिया में आया तो अब ये दुनिया उसको बहुत बड़ी लगती है। सही। फरमाते हैं कि जब ये बच्चा जब ये शख्स कब्र में जाएगा तो कब्र की दुनिया इस दुनिया से बड़ी है। और जब कब्र के बाद कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उस कयामत के दिन की जो दुनिया है वो इस कब्र की दुनिया से बड़ी है। तो अब वो जो दुनिया जिसमें हमारा मरने वाला दुनिया से चला गया वो सबके साथ है। अब अगर उसकी कब्र पर उसका बेटा आता है, सुभान अल्लाह, तो वो सबके सामने फख्र करता है कि मेरा बेटा आया। क्या बात। अगर ईसाले सवाब आता है तो एक बुजुर्ग ने अपने भाई को देखा ख्वाब में और पूछा कि हम जो तुम्हें ईसाले सवाब करते तुम्हें मिलता है? सही। तो कहा कि हाँ, वो हमें नूरानी लिबास की सूरत में दिया जाता है जिसे हम पहन लेते हैं। क्या बात। तो ये तो खैर ज़िम्नन ये ईसाले सवाब का हुआ कि ये जो ईसाले सवाब किया जाता है ये आम मोमिनीन के दिलों में खुशी दाखिल करता है, और जाहिर है अगर वो गुनाहगार है तो उसकी बख्शिश का जरिया बनेगा, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया इकराम के सरदार हैं, तो इनके लिए जो ईसाले सवाब किया जाएगा तो इसकी बरकतें मिलेंगी। और जो ये हमने ये जो आज का जो टॉपिक रखा था कि भाई गौस पाक का तस्करा होगा, सही, खुद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि मैं जब छोटा था तो हमारी मस्जिद में 11वीं शरीफ के 11, ख्वाजा साहब की 6 और आशूरे के 10 ये बयानात हुआ करते थे। तो हम तो बचपन ही से गौस पाक की करामतें और इनकी शान और अजमत का बयान सुन रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही बचपन से ही गौस पाक की मोहब्बत ये दिलों में पैदा हुई। और खुद अगर मैं भी अगर याद करूं तो हमारी दादी और जो पुराने लोग थे तो घर से निकलते थे तो कहा अभी मैं जा रहा हूँ, दादी मैं जा रहा हूँ, मिनतों के गौस पाक जो वसीलो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गों से जो मोहब्बतें प्यार हैं, इनकी अकीदतें ये
مطلب شروع سے وہ زمانے سے یہ اولیاء کرام کی جو دن منائے جاتے تھے، ان کے لیے جو ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا تھا، وہ خاص کر یہ کہ یہ تذکرہ ان دنوں میں کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کے دلوں میں ان بزرگوں کی محبتیں پیدا ہوں۔ اور حضور یہ محبتیں یہ بہت اہم ہے، یہ اولیاء کرام کو جو ذکر آپ نے بڑی خوبصورت طرف لے کر آئے کہ ہم ان کا دن منائیں، گھر میں جس اعتبار سے بھی ہم کر سکتے ہو نا ایصال ثواب کا اہتمام کریں، کیونکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ان کی محبتیں دیں گے، اور یہ محبت اللہ والوں کی محبت یہ دین پر استقامت کا ذریعہ ہے، کیونکہ درست دین کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کی تعلیمات ہے، وہ درست دین کی تعلیمات ہے۔ اگر ابھی سے پتہ چل گیا بھائی اللہ کے ولی ہے، جو ان کا طریقہ ہے، جو انہوں نے بتایا، بس اس کو تھام کے رکھنا ہے، تو وہ اس کو تھام کے رکھے گا، تو اس طرح ہماری اولادوں کے ایمانوں کی حفاظت ہوگی۔ دیکھیں نا، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کی راہ جن پر انعام ہوا۔ اور یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی جو محبت پیدا کی جاتی ہے اس طرح کی محافل کا انعقاد کر کے، اس کے مقصد ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بہت بڑا مقصد ہے ہمارے ایمانوں کی حفاظت۔ اور اس میں جو مزید یہ بات فرمائی گئی نا کہ یہ انعام یافتہ کون ہے، تو کتنی قرآن پاک کی پیاری آیت کا حصہ ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ وہ ہیں کہ جو انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ اچھا، ہم یہاں پر یہ سوچیں کہ ایک صالح شخص ہے جس نے نیک اعمال کو اپنایا، اللہ تعالیٰ کو نیکی اتنی پسند ہے کہ اس سے مدد مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سبحان فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو جس نے صبر کو اپنایا ہوگا، جس نے نماز کو ایسا اپنایا ہوگا کہ کبھی نماز چھوڑی نہیں، بلکہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جنہوں نے پوری رات قرآن پاک پڑھا، جنہوں نے اتنی عبادتیں کر کے اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کے صبر کیا، آپ بتائیے اللہ کے نزدیک ان مقبولین بارگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ کیا بات ہے! یہ ہماری 3 موضوع پہ بات ماشاءاللہ بہت اچھی جاری ہے کہ جیسے صالحین سے محبت، جی، ان کا ذکر کرنا، جی، اور خاص کر 11ویں شریف 11ویں شریف کے حوالے سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں، ماہ ربیع الاخر میں، ہر مسلمان اپنے گھر میں حضور غوث پاک سرکار بغداد کی فاتحہ کرے، سال بھر تک بہت برکت رہے گی۔ اگر ہر چاند کی 11ویں شب کو، یعنی 10ویں اور 11ویں تاریخ کی درمیانی رات کو مقرر پیسوں کی شیرنی مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے 11ویں کی فاتحہ دیا کرے تو رزق میں بہت برکت ہوگی۔ اور یہ آزمودہ ہے، امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں اسی ٹاپک کو لیا تھا۔ اچھا، میں اس میں یہ عرض کروں، وہ ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ یار کاش وہ کوئی 11ویں کے ایسے واقعات یہ ہو جائے۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بڑے خاندانی لوگ، بڑے مطلب اللہ نے ان پہ کرم کیا تھا۔ حاجی امین صاحب حالات پلٹ رہے، اور ایسے پلٹے کہ میں آپ کو کیا عرض کروں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یعنی ایک بڑا خطرناک موڑ ان کی زندگی کے اندر آ گیا۔ اچھا، میں ان کے چونکہ آنا جانا تھا اور دوستی یاری تھی، وہ کچھ ایسے پھنسے کہ نہیں اپنا دل بھی کرے کہ کچھ یار ان کے لیے کریں اور اپنے مجبور کے کچھ کر نہ سکے، اتنی گنجائش نہیں تھی۔ بالآخر جو ہے نا انہوں نے 11ویں شریف کا اہتمام کیا، سبحان اللہ، چھوٹے پیمانے پر شروع کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے بھی دوبارہ اسباب کر دیے، دوبارہ کام بھی چل پڑا، اور ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہر مہینے بڑی 11ویں شریف کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، انہوں نے کہا بس اب یقین کریں کہ ہم سمجھو ہمیں دوبارہ جو ہے نا کوئی عظیم کام نے یہ اٹھا ڈالا، اور ہم نے الحمدللہ۔ اچھا، یہ ہوتا کیا ہے؟ وہی چیز ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے پیارے محبوبوں کا ذکر ہے، علم دین کا حلقہ لگاتے ہیں، ایک نہ ایک موضوع دیتے ہیں، بھائی آپ اس پہ بیان کیجیے گا، تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے۔ 11ویں شریف کا تو باقاعدہ ایک وہ کہتے ہیں نا، اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ تو ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جی جی جی، ہم تو مطلب ویسے بھی مطلب اس معاملے میں تو لالچی قسم کے لوگ ہیں نا، بھائی جب بینیفٹ ہو تو پھر کریں گے۔ تو آپ یہ جو کرتے ہیں نا، آپ کبھی ان سے پوچھیں گے یار یہ آپ کو ملتا کیا اس میں کرنے سے؟ یہ ایسے کیسے مطلب یہ کھانا کھلا دیتے ہیں، ایسے کیسے یہ نیکی کے کاموں میں، یعنی آپ حاجی فضیل، آپ کو تو بہت تجربہ ہے ماشاءاللہ، آپ تو مسجدیں وغیرہ بناتے ہیں،
امیر اہل سنت نے اعلان کیا جی جی کہ وہ کون فیضان بغداد بنائے گا. جی. الحمدللہ ہم جانتے ہیں سو کو جنہوں نے فوراً ہاتھ کھڑا کر کے فیضان بغداد بنائی, فیضان غوث اعظم بنائی. جہاں جہاں اس طرح کے کوئی کام میں یہ کیسے لاکھوں روپے دے دیتے ہیں بھائی, یہ کیسے کروڑوں روپے دے دیتے ہیں. آج آپ امیر اہل سنت نے اعلان کیا کہ بھائی وہ سونا اسلامی بہنوں کو کہ دعوت اسلامی کے لیے آپ چندے میں اپنا سونا دیں, اللہ آپ کو جنت کا زیور عطا فرمائے گا. انبلیویبل. آپ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ اس میں آپ کو ریسپانس ملا ہے. روز بروز ہمارے صدر کے علاقے میں ایسا سیٹ آیا ہمارے پاس جو ڈونیشن میں, جس کو یوز ہی نہیں کیا تھا انہوں نے, بالکل فریش. اچھا یہ تو دے دیا, ہم تو ویسے ہی متاثر تھے کہ بھائی یہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنا بڑا دل کر کے دے دیا. کچھ دنوں کے بعد ٹاپس آئے. اللہ یار وہ ٹاپس جو ہے نا اس کے نکلے ہوئے تھے, تو وہ ہمیں کہیں نظر آئے تو یہ تو سیٹ کے تھے, تو یہ ٹاپس بھی لے لیجئے بھائی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ دل کا جو بڑا ہونا ہے, اور یہ دل کا جو مطلب اس طرح سے جو عقیدت و محبت کے جو سودے ہوتے ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا ہے, یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا ہے. تو اس معاملے میں جنہوں نے بھی کیا ہے, آج اگر ہمارے بڑے کرتے تھے اور ہم نہیں کرتے, کیونکہ آج بدقسمتی سے ایسی گیدرنگز ہو گئی, ایسا لٹریچر آ گیا, ایسی باتیں سنی کہ جو برس سے آپ کے خاندانوں میں ہوتا تھا. ہم اگر چھوٹے تھے تو ہمیں یاد تھا کہ بھائی ہر بڑی رات کو کوئی بھی ایسے اہتمام ہوتا تھا, ہمارے بڑے مزار شریف پہ لے جاتے تھے, وہاں فاتحہ کا سلسلہ ہوتا تھا. گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو جناب سوئم کا, چہلم کا, ایک باقاعدہ فاتحہ کا, قرآن خوانیوں کا, ایصال ثواب کا, یہاں تک کہ قبرستان جانے کا معمول. مجھے یاد ہے جب دادا کا انتقال ہوا تھا, 40 ڈیز ڈیلی چھوٹے بڑے سب جو ہے قبرستان جاتے ہیں, یہ باقاعدہ اہتمام. اور آج والد صاحب کی قبر کھو گئی, والد صاحب کی قبر نہیں مل رہی ہے. ارے اللہ کے بندو, آپ کے والد صاحب آپ کو گھر چھوڑ کر گئے, آپ کو اتنا بڑا گھر بنا کر دیا, فیکٹریاں بنا کر دی, گاڑیاں دی, جن میں آج تک آپ گھوم رہے ہیں, آج تک یہ سارا معاملہ کر رہے ہو, والد صاحب کی قبر بھی نہیں سنبھال سکے. ماں کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو ماں کی سالانہ تاریخ بھی یاد نہیں رہی. تو یہ کیسا دور ہے. تو اگر ہم ایصال ثواب کا, اور خاص کر ہمارا جو ٹاپک ہے 11ویں شریف, یہ کرتے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقررہ پیسوں کی شیرنی خرید کر مسلمان کی دکان سے پابندی سے 11ویں کی فاتحہ دیا کرے, رزق میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ کبھی پریشان حال نہ ہوگا. یعنی آپ سوچیں, یہ کہنے والے بڑے بزرگ ہیں, ان کی کتابیں اتھینٹک ہیں, سال ہر سال گزر چکے جس میں انہوں نے یہ لکھ کر دیا کہ, اور پھر لکھتے ہیں کہ مگر شرط یہ ہے کہ ناغہ نہ کرے, جتنے پیسے مقرر کر دے اس میں کمی نہ ہو, اتنے پیسے مقرر کرتے, جتنے کی پابندی کر سکے. آپ 5 روپے کر لیں, 10 روپے فکس کر لیں, کرے اور اس کا اہتمام کرے. اور خاص کر یہ, اچھا اب دوسری بات پر کہ ہم یہ جو تذکرہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی اپنی گھر کا, اپنی زندگی کا کوئی ایسا سلسلہ بنائے کہ جس میں ہم اپنے بزرگوں کا تذکرہ کریں. مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو جب کلاس میں ایسی کوئی ٹائم آتا تھا تو ماسٹر جی کہتے, ماسٹر جی کو کہتے ہمیں بزرگوں کے واقعہ سنائے. تو ہم بھی ایسا کچھ سلسلہ بنائے. اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے رسالے لکھے ہیں, سانپ نما جن ہے, منی کی لاش ہے, جنات کا بادشاہ ہے. یہ وہ رسالے ہیں جس کو پڑھ کر تو ایسی حرارت آئے اور غوث پاک کی عظمت و شان کتنی بڑھ جائے گی. بے شک ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں کرنی ہے. جیسے کہ ابھی پہلے بھی ذکر ہوا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو صالحین کا ذکر ہے یا ان کے جو قرب کی برکات ہے, اس کو حدیث مبارکہ سے بھی علماء نے بیان فرمایا ہے, جو کہ جب کہیں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے افراد بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ فرشتے مقرر ہیں جو ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں. اب اولیاء سے بڑھ کر کون اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ, تو مطلب ان کا تو سراپا ذکر بن جایا کرتے نا وہ تو فرشتے ڈھونڈتے ہیں. اچھا جہاں مل جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, آ جاؤ بھائی اللہ کا ذکر کرنے والے مل گئے. پھر وہ جب وہ اٹھ جاتے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رب سب کچھ جانتا ہے لیکن وہ پوچھتا ہے کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو, تو بیان کرتے ہیں اللہ کا, یا اللہ تیرا ذکر کرنے والے بیٹھے تھے اس محفل سے ہم ہو کر آ رہے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں نے جاؤ ان سب کی مغفرت فرما دی, سب کی مغفرت فرما دی. تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا وہاں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ان میں سے تھا نہیں, یعنی وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے, تیرا ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا, بلکہ ویسے ہی گزر رہا تھا. یہ لوگ ہیں چلو دیکھتے کر کیا رہے ہیں.
تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو گئی کہ ہم القوم لا یشقى جلیسہم، اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے قرب میں آ جاتا ہے وہ بھی شقی نہیں رہتا، سعید ہو جاتا ہے، سبحان اس کو بھی رحمتوں سے حصہ مل جاتا ہے۔ تو ذکر کرنے والوں کے جو قرب میں آ گیا اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ تو سراپا ذکر بن جاتے ہیں، ان کا تو کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا۔ جو ان کی صحبت اختیار کر لے، ان کا ذکر کرنے والا بن جائے تو اس پر بھی اللہ کی رحمتوں کا چھما چھم نزول ہونا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ بلکہ اس کے انتقال کے بعد بھی ایسے لوگوں کی صحبت کی برکت ظاہر ہوتی ہے۔ سبحان ایک اللہ۔ شخص کو قبر میں ڈالا گیا تو اچانک اس کے دونوں گالوں پر پھول یہ نمایاں ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ خیر اسے اٹھایا اور اسے دوسری قبر کے اندر ڈالا۔ دوسری قبر میں ڈالا تو وہ سانپ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈر کے انہوں نے دوبارہ کس طرح بھی اٹھا کر دوبارہ پہلی جگہ پہ ڈال دیا۔ ایک صاحب کشف بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا، یہ پھول ہو گئے پھر یہ سانپ بن گئے، تو ہم نے تو ڈر کے پہلی والی قبر میں انہیں تدفین کر دی۔ کہا یہ جس شخص کا انتقال ہوا یہ گناہ گار تھا اور اس کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے اس پر دو سانپ مسلط کیے گئے، مگر جہاں آپ نے اس کی پہلی تدفین اس کو رکھا تھا وہاں لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہوگا ضرور۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اللہ کے ولی بنی اللہ کا دوست، اللہ نے اس کے قرب کی برکت سے ان دو سانپوں کو پھولوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ یعنی انتقال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے فیض سے آدمی جو سمجھے کہ خالی نہیں لوٹتا بلکہ یہ فیض اسے بغداد شریف میں ایک دفعہ وبا پھیل گئی تو لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے کہ حضور یہ وبا پھیل گئی ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے جو مدرسے کا ہے اس کی گھاس کھائیں، اللہ جو اللہ کنواں ہے یہاں کا اس کا پانی پیا۔ اب لوگ وہ گھاس کھا رہے پانی پی رہے شفا یاب ہو رہا ہے، کیا بات، بیماری جو ان سے دور ہو رہی ہے۔ تو اس گھاس میں ایسا کیا ہے یا اس پانی میں ایسا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس پانی اس گھاس کو نسبت ہے اللہ کے ولی سے، یعنی قربت ملی ہوئی ہے تو وہ گھاس بھی شفا دینے والی ہو گئی، وہ پانی بھی شفا دینے والا ہو گیا۔ جب قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ نیکوں کے ساتھ ہونا، سچوں کے ساتھ ہونا ایسی چیز ہوتی ہے جو نیک بھی بنا دیا کرتی ہے، اچھا بھی بنا دیا کرتی ہے، اور جو رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں اس رحمتوں سے بھی چھینٹے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بات یہ بگڑی بنانے والی چیز ہے۔ وہ حدیث مبارکہ سے بھی ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو فرمایا گیا نا کہ اچھے اور برے بندے کی صحبت کی مثال دی گئی کہ برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے کوئی لوہار کی دکان ہے، وہاں پر آدمی کچھ نہ کرے لیکن کوئی نہ کوئی چنگاری وغیرہ سے کپڑے خراب ہو ہی جائیں گے، کالک لگی جائے گی کہ وہاں وہی چیز ہے۔ اور اچھوں کی صحبت کی مثال دی گئی جیسے خوشبو کی دکان، کیا بات، اب بندہ وہاں سے لے نہ لے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت چیز اگر اسے سمجھے، بھائی نیکوں کی صحبت میں جائیں گے آدمی سوچتا ہے یار یہ تو اچھی باتیں بتائیں گے، یہی ہے، وہ تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن وہ تو عمل ہوتا ہی نہیں ہے ہم سے۔ ایک بندہ اچھی بات ہی بتائے گا نا، عمل تو ہم نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے اس میں خوبصورتی ہے یہ کہ صحبت کی برکت کیا ہے، عطر آپ لے نہ لیں، ایک ہوتا ہے لے کے لگانے سے تو خوشبو آئے گی، لیکن پھر میں وہاں جائیں گے تو وہ خوشبو خود بخود جسم سے آنے لگ جائے گی کیونکہ وہاں ہر طرف عطر ہی عطر ہے۔ تو یہ نیکوں کی صحبت ایسی چیز ہے جو اچھائی کا رنگ چڑھا دیتی ہے۔ ایک تو خود کرنا وہ اپنی جگہ انشاءاللہ وہ بھی آدمی اس طرف بھی آئے گا، لیکن یہ صحبت ایسی ہے کہ جو رنگ چڑھا دیا کرتی ہے۔ تو اچھوں کی صحبت کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ صحبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو مزارات پر بھی ہم حاضر ہوتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے ولی کا وجود ہے، جہاں ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں خود ان کی ذات موجود ہوگی وہاں کیسی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہی ایک سبب ہے کہ جو ان کے ذکر کی بھی محفل سجاتے ہیں اور ان کے درباروں میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک شافعی مجاور کا کہنا تھا کہ مصر میں ایک شخص کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، بڑا غریب تھا، تو اس نے ایک سماجی کارکن سے رابطہ کیا جو ہیلپ کرتا تھا، تو بچے کو لے کر کئی مالداروں کے پاس گیا لیکن کسی نے مدد نہیں کی، تو آخر کار وہ سماجی کارکن نے ایک بزرگ کے مزار پہ لے گیا اللہ، اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ یا سیدی اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ جب دنیا میں حیات تھے تو آپ اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے، تو یہ بڑا پریشان حال آیا تو ہے، میرے پاس تو کچھ ایسا ہے نہیں، تو آپ ہی کچھ کرم فرما دیجیے۔ اس طرح اس نے کچھ دعا کی، پھر اس نے اپنے پاس سے آدھا دینار بچے کے باپ کو دیا کہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، ایک بطور قرض لے لو، جب تمہارے پاس ہو تو واپس کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے راستے چلا گیا، وہ شخص چلا گیا۔ رات کو سویا تو صاحب مزار کا دیدار ہوا، سماجی کارکن کو، کیا بات ہے، اور فرمایا کہ آپ نے مجھ سے جو کہا وہ میں نے سن لیا تھا،
اس وقت جواب دینے کی اجازت نہ دی تھی. اللہ میرے گھر جائیے اور میرے گھر والوں کو جا کر بتائیں کہ انگیٹھی کے نیچے جگہ کھودیں, ایک مشکیزہ نکلے گا, اس سے 500 دینار ہیں, اللہ وہ ساری رقم بچے کے والد کو پیش کر دیجئے. کیا بات. وہ صاحب بازار کے گھر والوں کے پاس پہنچا, سارا واقعہ سنایا. ان لوگوں نے نشاندہی کے مطابق جگہ کھودی تو مشکیزہ نکلا, کھولا تو 500 دینار. سبحان اللہ. تو سماجی کارکن نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ بھائی یہ تو میرا خواب تھا اور یہ سب آپ ہی کے ہیں, مجھے نہیں چاہیے. تو اب گھر والوں نے کیا کہا کہ جب ہمارے بزرگ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سخاوت کرتے تو ہم کیوں پیچھے ہٹے. اللہ اللہ اللہ. یہ کہہ کر انہوں نے تو کہا کہ بھائی لیجئے. اچھا, سماجی کارکن نے اس بچے کے والد کو تلاش کیا, سارا واقعہ سنایا اور اس شخص کو دینار پیش کر دیے. اس غریب شخص نے آدھے دینار سے قرضہ اتارا اور آدھا دینار اپنے پاس رکھا اور کہا مجھے یہی کافی ہے. باقی سب اسی سماجی کارکن کو دیتے ہوئے کہا کہ بقیہ تمام دینار غریب و نادار لوگوں میں تقسیم کر دیجیے. راوی کا کہنا یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان میں سخی کون زیادہ ہے. اللہ اللہ. تو یہ جو پیارے اسلام بھائیو, یہ جو بزرگوں کے جو واقعات ہم سنتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, تو یہ ہے یہی کہ آپ امام اعظم کے واقعہ ہے نا کہ جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو امام شافعی کا واقعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ امام اعظم کے مزار پر تشریف لے جاتے, امام اعظم کے مزار پہ حاضر ہو کے 2 رکعت نفل پڑھتے, دعا کرتے, پریشانیاں دور ہو جاتی. تو آج اگر ان دنوں میں ہم چھوٹا سا اہتمام کر لیں اور امیر صاحب فرماتے ہیں اگر کچھ نہیں بھی پکایا, بھائی ابھی کھانا کھا رہے نا آپ, تھوڑی دیر رک جائیں, تھوڑا سا فاتحہ کر, ابھی دعا کر, اسی کھانے پہ کر کے اسی کھانے کو خود ہی کھا لیجئے گا, بچوں کو کھلا دیجئے گا, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. کیا بات ہے. تو یہ جو پیارے اسلام ہے, خاص کر یہ ذہن بنائے, یہ ذہن بنائے کہ یہ بزرگ جب عطائیں کرتے ہیں نا, عطائیں کرتے ہیں, کیا بات, تو یہ ملتا ہے. لیکن سخاوت کی جو بات ہوئی اس پہ وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خاص طور پہ ان کا ظاہر دن چل رہا ہے تو ان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے. آپ کا بڑا زبردست واقعہ ہے کہ آپ حج کے سفر سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے, تو ایک جگہ ٹھہرے ایک شہر میں, تو اب اسٹے کرنا ہے, مشہور شخصیتیں تو بڑے بڑے افراد جن کو کہتے ہیں نا پارٹیاں, بڑے پیسے والے, حضور آئیے ہمارے گھر پر آئیے, ہمارے گھر پر آئیے. لیکن کیا انداز اللہ کے ولی کا, فرمایا ڈھونڈو اس شہر میں, اس علاقے میں سب سے غریب آدمی کو. دیکھا ایک چھوٹا سا خیمہ اس کا, فرمایا جا کے اس سے اجازت لو کہ ہم تمہارے خیمے کے پاس ٹھہر جائیں. اب وہاں خیمے کے پاس خیمہ چھوٹا سا تھا, اس میں تو جگہ بھی نہیں, وہاں ٹھہر گئے. آپ کے ساتھ وہ سب ٹھہر گئے. اب جب غوث پاک آئے, کیا بات ہے, لوگ لا رہے ہیں نذرانے, کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ, سب کو جو ہے وہ ہدیے پیش کیے گئے. اب جب وہاں سے روانگی کا وقت آیا, غوث پاک نے فرمایا جتنا سامان میرے پاس ہے سارا اس غریب. کیا بات, ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا ہم نے بھی اپنا مال اسے دیا. بعد میں پتا چلا وہ شخص جو ہے اس علاقے کا سب سے امیر آدمی, سب سے امیر ہو گیا. یعنی پہلے تو غریب تھا, اب سب سے وہ امیر ہو گیا. تو کیا انداز ہے اللہ والوں کا, کس انداز سے وہ سخاوت کرتے تھے. نہیں, یہی اصل میں ہے, یہی ٹاپک یہی ہے ہمارا. ہم 11ویں شریف منانے کا جو کہہ رہے ہیں نا, وہ یہی کہ سیرت کے واقعات پڑھیں, ان کی عطائیں دیکھیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو کہیں کوئی سونا نظر کیا جاتا تو اسے خادم کے ہاتھوں لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے, فرماتے سبزی فروش کے دے دو, نان بھائی کو دے دو. ایک خادم جو ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر مطلب تھال لے کر کھڑا ہوتا اور پکارتا کہ بھائی جس کو روٹی چاہیے روٹی لے لو, جس کو کھانا چاہیے کھانا لے لو. یہ عطائیں تھیں, یہ عطائیں تھیں. لیکن یہاں پر ایک بات ہے, ایک جگہ لکھا ہے کہ کہیں کسی مسجد میں کوئی گئے تو وہاں پر جو ہے انہوں نے لکھا ہوا دیکھا شرکپور شریف میں کہ خانقاہ شریف کی مسجد کی پیشانی پر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ لکھا ہوا تھا. تو حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مادرزاد ولی تھے اور اکثر یہ وظیفہ کیا کرتے تھے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. ایک بار کوئی آگے ہوں گے سربراہ, تو اس نے جب یہ دیوار پر دیکھا کہ مسجد پر یہ لکھا ہوا ہے, تو کہا کہ کیا حضرت شیخ جیلانی آپ کی آواز سن لیتے ہیں جو آپ انہیں یہاں سے بیٹھ کر پکارا کرتے ہیں؟ تو یہ سن کر میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. بلند آواز سے پڑھنے لگے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. تو وہ جو اعتراض کر رہا تھا اچانک چیخ مار کر ایک دم بے ہوش ہو گیا. اللہ اکبر. جب ہوش آیا
تو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے قدموں پہ گر پڑا، معافی مانگی اور قسم کھا کر بھری محفل میں کہنے لگا کہ جب حضرت علیہ رحمہ نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہا تو میں نے حضور غوث اعظم کو اپنی آنکھوں سے خانقاہ میں دیکھا. اللہ اکبر. فرما رہے ہیں کہ جو ہمیں پکارتا ہے ہم اس کی پکار سن کر اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، مگر پکارنے والا کوئی شیر محمد بھی تو اللہ ہے. کوئی اس انداز سے کیا بات ہے. دیکھے بھی تو صحیح نا، کوئی بات مطلب چاہے بھی تو صحیح نا. کیا تو بات. آج بھی اگر ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے کوئی اہتمام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نیاز کھانا کھلائیں، بہت اچھا عمل ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ کرنا شروع کریں گے اور تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسی ملتی. صحیح آپ نے ارشاد فرمایا. اور جو ہمارا موضوع بھی ہے کہ 11ویں شریف کی برکات حاصل کرتے کیوں نہیں، تو یہ برکات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس میں سے برکات ہے کہ ہم ان اللہ والوں کے طریقے کو دیکھیں اور اس کے اوپر پھر چلنے کی نیت کریں. اور یہی ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے جو ہم آراس یا عرس کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، اولیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل ان کی زندگی تھی نا، بلکہ جس کو کہنا چاہیے آج لوگ پتہ نہیں کون کون سے ہیرو اور پتہ نہیں لیجنڈز کس کس کو بنا لیا ہے. اصل میں تو ہیرو یہ ہیں، اصل میں تو اسلام کے لیجنڈز یہ ہیں. ان کی پیروی کرنی چاہیے آدمی کو، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا انداز زندگی کیا ہے. اور جب ذکر کیا ہے، جب الحمدللہ ہم ان کو مانتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے آنا بھی چاہیے، ان کے انداز زندگی کو اپنانے کی طرف نیت بھی کرنی چاہیے. الحمدللہ جیسے بھی بات ہوئی کہ جناب ان اللہ والوں کا انداز سخاوت تھا اور ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس میں ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں آئی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک جو بادشاہ وقت تھا اس نے جی وہ نذرانہ بھیجا نا، اب آپ قبول نہیں فرما رہے ہیں نا اس کا نذرانہ. بڑا اصرار کیا گیا تو وہ تھیلیوں کے اندر وہ درہم دینار جو بھی تھے وہ آپ کو کہ قبول کر لیں. تو آپ نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد نچوڑ دیا. وہ تھے تو درہم دینار لیکن غوث پاک کا ہاتھ ہے، اس کو نچوڑ دیا. جب وہ نچوڑا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا. پھر آپ نے جلال کے ساتھ فرمایا کہ لوگوں پہ ظلم کے ذریعے پیسے جمع کرتے ہو اور پھر وہ ہمارے پاس نذرانے کے لیے لے کر آتے ہو، یہ ہم تم سے قبول کریں. تو الحمدللہ ہمیں اللہ والوں کے طریقے پر چلتے ہوئے صدقہ خیرات یہ سب کرنا چاہیے، 11ویں کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن یہاں ایک یہ بھی درس ملا کہ آپ اس مال کو قبول نہیں کر رہے جو غلط انداز سے اختیار کر کے حاصل کیا گیا ہے. تو مال ہو خرچ بھی کریں اللہ کی راہ میں، اور لیکن وہ جس انداز سے حاصل کیا جائے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ والوں کا ایک طریقہ اور ان کا درس ہے کہ یہ مال ہو لیکن کیسا ہو. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ظاہر ہے، یوں تو ہم نے تمام ہی باتوں کو ایک سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن خاص کر فضل بھائی ایک بات اور بھی ہے نیاز کے حوالے سے میں اس کو آپ سے چاہوں گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا اس پہ اچھا تجربہ ہے. کہ نیاز تو ہوتی ہے مگر دیکھا جاتا ہے کہ یار نیاز میں بے حرمتی بہت کرتے ہیں. جی صحیح. خاص کر جیسے لنگر کا خاص ہوتا ہے نا، جیسے لنگر تو لوٹ کے کھانا ہے، تو لوٹنا ہے، گرانا ہے، خراب کرنا ہے، تو یہ بھی ایک اصل میں اجمین صاحب ایک وقت تھا کہ اس معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاطی تھی. اب الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ اس کی یعنی تعلیمات اور یہ اصل کہ بھئی ہمیں رزق کا احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ بات تو اٹل ہے کہ رزق کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ آدمی یوں سمجھے کہ رزق کی بے برکتی کا شکار ہوتا ہے. اب جب اس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے کہ بھئی کھانا چھوڑیں گے نہیں دعوتوں میں لنگر کے اندر، تو الحمدللہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہ پورا کریں. دوسری بات یہ کہ منتظمین جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی امیر سنت نے تو اس بات کی بھی وہ تاکید کی نا کہ بھئی بھرنا کیسے ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ بچ جائے تو پھر اس کا کیا انتظام کرنا ہے. اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ویلفیئر کے تحت جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ بنا ہے کہ بھئی یہ جو لنگر بچ گیا یا کوئی بھی دعوت میں کھانا بچ گیا تو یہ بھی اسے مستحقین تک اچھے انداز کے ساتھ یہ پہنچایا جائے. تو اس میں یہی معاملہ ہے کہ وہ سکھاؤ، تو یہ تو سکھانے سے ہی ہوگا، گھر میں بھی سکھائیں باہر بھی سکھائیں. بعض اوقات بے برکتی ہم جو گھر کی جو روتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے رزق کی بے حرمتی. آج گھروں سے جو پھینکا جاتا ہے اور جس طرح سے دعوتوں میں ضائع کیا جاتا ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور خاص کر اگر یہ تبرک کوئی نیاز شریف ہو جائے تو اس کا ادب و احترام خود بھی کریں، بچوں کو بھی سکھائیں. ایک ایک ذرہ تو ویسے بھی کھانا ہے، اپنے برتن صاف ہوں، دسترخوان ہے اس پر کوئی روٹی کا ٹکڑا نہ جائے، چاول کا دانہ نہ جائے، اور جتنا ادب و احترام کر کے
11ویں شریف کے اس دن کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ، سرخرو رہیں گے، خوشحال رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدی مرشدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہم پر، ہماری آل پر، ہمارے خاندان پر، پورے عالم اسلام پر اللہ رحم و کرم فرمائے اور ہمیں امن و امان نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔